الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہمارا یہاں یہ اکٹھا ہونا اور یہ نشست اور یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ زندگی کی مشغولیات سے اور مصروفیات میں پڑھ کر بس اوقات آدمی کو اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہیں ہوتا. کچھ دیر کے لیے ایسی محفل میں ایسا مذاکرہ ہو جائے کہ ہمیں اپنی کمیاں نظر آنے لگ جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر نصیب ہو جائے. کہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے، سننے والا بھی محتاج ہوا کرتا ہے کہ زندگی کی ان مشغلوں میں بس اوقات آدمی ایسا غافل ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا اندر کون کیا کیا بیماریاں اپنی جگہ بنا رہی ہیں. اچھی مجلس میں، اچھے تذکروں میں بیٹھ کر تھوڑا سا مذاکرہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی فکر نصیب ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں اندر روگ اور بیماریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا مقصد تھا یزکیہم. آپ تزکیہ فرمایا کرتے تھے. تزکیہ ایک تو وہ عمل ہے جس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا. ہاتھ سے، آنکھ سے، اعضاء اور جوار، ان ظاہری اعضاء سے جو عمل نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ ظاہری اعمال ہے. اسی طرح عمل کی ایک اور دنیا ہے جسے آپ باطن کہتے ہیں، جسے آپ دل کہتے ہیں. اس کی بھی اعمال ہوتے ہیں، اچھی بھی بری بھی. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہے. یہ سخاوت اندر کی چیز ہے. اس کا اظہار ظاہری اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے. ہمدردی اس دل کا عمل ہے. اس کا اظہار ظاہری اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے. خوف خدا دل کا عمل ہے. اس کا اظہار ظاہری اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے. ایسی اس دل کی اور باطن کی کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ اپنے اندر کینہ رکھتا ہے. یہ در کا بہت بڑا جرم ہے. یہ اندر حسد رکھتا ہے. یہ دل کا بہت بڑا مرض ہے. یہ اپنے اندر کھوٹ رکھتا ہے. یہ اندر کی بڑی روحانی بیماری ہے. یہ اپنے اندر کینہ رکھتا ہے. یہ اندر کا بڑا موذی مرض ہے. یہ باطن کے غلط اعمال بھی ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا مقصد کیا تھا؟ باطن کی تزکیہ کرنا. یزکیہم، تزکیہ، باطن کو ان ساری بیماریوں سے پاک صاف کرنا. آدمی ظاہر سے کہتا رہے میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اندر جذبہ چھپا ہوا ہے ریاکاری کا. اندر بھوک ہے تعریف سننے کی.
اندر بھوک ہے تعریف سننے کی، اندر جذبہ چھپا ہے شہرت کا، تو اس اندر کی بیماری کی وجہ سے ظاہر جتنا بھی اچھا ہو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اس ظاہری عمل کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا مقصد تھا باطن کو، دل کو ان گندگیوں سے پاک کرنا، تزکیہ۔ اور یہ امت کا میں معمول چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا، پھر ان پیاروں نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کا تذکرہ کیا، پھر بعض والوں نے اپنا تزکیہ ان سے کروایا، اور یہ مبارک سلسلہ امت تک ہمیشہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے آج بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اس باطن کی طہارت کے لیے اصلاح کا تعلق رکھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس بیماری کی علاج کی شکل کیا ہے۔ اور بس اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ایسی مجالس میں جب آدمی آتا ہے تو اللہ وہ آنکھ نصیب فرما دیتا ہے کہ میرے اندر تو یہ روگ بھی موجود ہے، میرے اندر تو یہ بیماری بھی موجود ہے۔ جیسے جب تک آدمی ٹیسٹ نہیں کرواتا، ایکس رے نہیں کرواتا، بیماری کا پتہ کوئی نہیں لگتا، بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ اور جب ٹیسٹ کیا پتہ چلا کہ اللہ نہ کرے یہ خونی کینسر تو آخری درجے پہ پہنچا ہوا ہے، یہ تو آخری اسٹیج پہ ہے۔ اسی طرح دین کے حلقے، دین کی مجلسیں بس اوقات ایکس رے کا کام دیتی ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں بیماری ہے، یا اس بیماری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تزکیہ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت زندگی کی ان مصروفیات میں سے کچھ فرصت کی ایسی توفیق دے دے کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر میں بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، انعام ہے کہ زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں جہاں ہر شخص دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کی فکر میں ہے، زیادہ کمانے کی فکر میں ہے، زیادہ آگے بڑھنے کی فکر میں ہے، وہاں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے کچھ دیر اپنی اصلاح کی فکر کر بیٹھے۔ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور جب اس کی اہمیت ہو جائے کہ مجھے اپنی اصلاح کرانی ہے تو پھر اللہ مدد فرماتے ہیں کہ اصلاح آسان بھی ہو جاتی ہے، اصلاح آسان بھی ہو جاتی ہے۔ تو باطن کی بیماریاں جیسے ظاہری انگلی پہ کوئی زخم لگ جائے، اور ایک دل کا زخم تو بتائیے زیادہ خطرے کی چیز کون سی ہوتی ہے۔ اسی طرح باطن کی روحانی بیماریاں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی زہری اعضاء سے شراب پیتا ہے، اسی طرح بھائی محدثین نے لکھا ہے باطن میں کوئی شخص اپنے اندر کینہ رکھتا ہے تو یہ بھی شراب سے کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اپنے اندر بغض اور کھوٹ رکھتا ہے یہ بھی کسی بڑے جرم سے چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ان باطنی امراض کی نحوست سے بس اوقات ظاہری اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ باطن کا تزکیہ، اپنے اندر کی اصلاح، یہ فکر بہت مبارک ہے کہ میرے اندر سے یہ ساری بیماریاں نکل جائیں۔ تو میرے عزیزو،
جب بھی تشریف لا کریں تو اس نیت کا استحضار کر لیا کریں، اس نیت کا دھیان کر لیا کریں کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کی نیت سے. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے. اس مذاکرے میں ہم سب برابر کے محتاج ہیں کہ اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا باطن اچھا ہو جائے، ہم اندر کی ان موذی امراض سے محفوظ ہو جائیں. ظاہری اعمال تو تھوڑا سا بھی ماحول مل جائے آدمی کی زندگی میں آ جاتی ہے، آدمی کی زندگی میں آ جاتی ہے. بے نمازی ہے، حرم میں گیا نمازی بن گیا. رمضان آیا بے نمازی تھا نماز پڑھنے لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا. لیکن آیا وہ حسد کی بیماری سے بھی پاک ہو گیا، کینہ بھی ختم ہو گیا، اس کے اندر جو بدگمانی کا مرض ہے اس سے بھی نجات مل گئی. اس کے لیے تو مستقل دوا اور تدبیر چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے تو مستقل محنت اور مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے. تمام اخلاقی خوبیوں کا مرکز دل ہے اور تمام بد اخلاقیوں کی بنیاد بھی دل ہے. غصے کا اظہار ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس غصے کے پیچھے ایک باطنی بیماری ہوتی ہے، کبر، بڑائی، عجب، نفسانیت. یہ اندر کا روگ ہے اور کتنا خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس شخص میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. رائی کے برابر بھی تکبر ہو. کینہ ہے، کینہ ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اللہ ان راتوں میں اتنی بخشش فرماتے ہیں جتنے زمین کے ذرات، جتنے زمین پر ریت کے ذرات ہیں اس سے زیادہ بخشش فرماتے ہیں. لیکن جس شخص کے دل میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، وہ اس رات میں بھی بخشش سے محروم رہتا ہے. بتائیے یہ باطن کا روگ کتنا بڑا خطرے کی چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک بڑا مقصد تھا یزکیہم، دل کا تزکیہ کرنا. لوگ روحانی بیماریاں سمجھتے ہیں اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں. روحانی بیماری سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا تو سمجھتے ہیں کہ روحانی بیماری ہے، اور روحانی علاج کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کچھ وظیفے پڑھ لیے تو روحانی علاج شروع ہو گیا. نہ تو یہ روحانی بیماریاں ہیں نہ یہ روحانی علاج ہے، یہ تو جسمانی بیماریاں ہیں بھائی. علاج بھی جسمانی ہے. یہ روحانی بیماریاں تو ہوتی ہیں روح بیمار ہو گیا، اور روح کا علاج کیا ہے؟ جو آسمان والے رب نے جیسے آسمان سے روح بھیجی ہے اس کا علاج بھی اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، اور وہ قرآن کی زندگی ہے اور نبی کی زندگی ہے. یہ ہے روحانی علاج، تزکیہ جیسے کہتے ہیں. یہ روحانی آدمی ہے، یہ روحانی آدمی ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا روح بڑا پاکیزہ ہے، اس کا دل ان باطنی امراض سے محفوظ ہے. یہ حب دنیا سے، حب شہرت سے، حب مال سے، تکبر سے، کبر سے، حسد سے، کینہ سے اس کی دل کی دنیا پاک ہوئی ہے. یہ روحانی آدمی ہے. یہ اندر کا انسان بڑا اچھا ہو گیا. تمام اخلاقی خوبیوں کا مرکز یہ دل ہے. یہ پاک ہو جائے
آدمی کے سارے اخلاق اچھے ہو جائیں. یہ خراب ہو جائے، 40 سال کا نمازی، 50 سال کا نمازی ایسی بد اخلاقی کرتا ہے، بسا اوقات ایسی بد اخلاقی کرتا ہے، اور بسا اوقات سالوں کی اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. اسے اپنے جذبات پہ قابو ہی نہیں، اسے اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں. سارا سال سے عبادت بھی چل رہی اور کینہ پرور بھی ہے، حسد کی آگ بھی اندر جل رہی ہے، کینہ بھی رکھا ہے، بدگمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. غیبت زبان کا جھوٹ ہے، اور بدگمانی دل کا جھوٹ ہے. بدگمانی دل کا جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ظن المؤمنین خیرا، اہل ایمان کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھو. جب تک کوئی دلیل نہ دیکھ لو، جب تک مشاہدہ نہ کر لو، خیالی بنیادوں پر کسی پر بدگمانی الزام مت لگاؤ، کسی کی برائی مت کرو. کوئی چھوٹی سی کمزوری دیکھ لی اور پھر خیالات کی دنیا میں چلے گئے اور بدگمانی کا پہاڑ کھڑا کر دیا. آج گھروں کے کتنے نقشے ایسے ہیں کہ اس برائی کی بنیاد کے پیچھے یہی بدگمانی ہے. گھر میں کتنے توڑ کی وجہ یہی ہے. کیا ہے؟ بدگمانی ہے. اس نے ایسا کیا ہوگا، اس کے فرشتوں کو بھی کوئی نہیں پتا، یہ اس نے کہا ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون تھی اور اکثر اس کی زبان پہ ایک جملہ ہوا کرتا تھا، اور جملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہار کا دن میرے اللہ کی طرف سے کیسی عجیب کہانی ہے کہ میں کفر سے اسلام کی طرف آ گئی. یہ اکثر اس کی زبان پہ یہ الفاظ، یہ مفہوم ہوا کرتا. ایک دن میں نے اس خاتون سے پوچھا، یہ تم کیا کہتی ہو؟ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں ایک مدینہ سے باہر رہا کرتی تھی کسی علاقے میں، اور میں غریب خاتون تھی، کفر اور ظلمت کی زندگی گزر رہی تھی. ہمارے پڑوس میں ایک بچی رہتی اور وہ بچی ہار پہن کے باہر نکلا کرتی تھی. ایک دن وہ باہر نکلی اور اس کا ہار اس کے گر گیا. چیل آئی اور اٹھا کے لے گئی. میں غروب خاتون تھی تو ان لوگوں نے سب سے پہلے بدگمانی میں مجھے پکڑ لیا اور اتنا ذلیل اور رسوا کیا کہ مجھ کو بالکل برہنہ کر دیا کہ ہار تم نے لیا ہے. اسی میں اللہ کی شان وہ چیل آئی اور اس نے وہ ہار نیچے گرا دیا. انہیں شرمندگی ہوئی، لیکن مجھے ان سے نفرت ہو گئی. میں نے ان کی بستی چھوڑ دی. مجھے پتہ چلا مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے محمد رسول اللہ. میں یہاں آ گئی اور یہاں کر میں نے اسلام قبول کر لیا. تو میں کہا کرتی ہوں، یہ ہار کی کہانی بھی میرے رب کی عجیب کہانی ہے کہ اللہ نے مجھے کفر سے اسلام کی دولت دے دی. بتانا کیا چاہ رہا ہوں، بدگمانی کیا کس نے؟ الزام کسی پر، الزام کسی پر. کس قدر بدگمانی ہے زندگیوں میں. یہ اندر کا روگ ہے، اندر کی بیماری ہے. سنی سنائی اور بدگمانی کی عمارت کھڑی کر دی. کوئی دلیل نہیں، کوئی مشاہدہ نہیں، کچھ نہیں دیکھا، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن خیالات ہیں کہ ایسا ہوگا. کسی کی خوشحالی دیکھ لی،
کسی کی خوشحالی دیکھ لی فوراً بدگمانی کر لی، حرام کمایا ہوگا نا، ناجائز اکٹھا کیا ہوگا. بلا سوچے سمجھے یہ اندر کی بیماریاں ہیں، اور یہ چوری سے کم نہیں ہے، یہ ڈاکے سے کم نہیں ہے، یہ شراب سے کم نہیں ہے. یہ ظاہری گناہ جیسے پرخطر ہیں اور ان کی نحوستیں ہیں، اس سے زیادہ ان باطنی بیماریوں کی نحوست ہے. ان کثیرا من الظن، اس کتنے بدگمانیاں، کتنے گمان ایسے جو سراسر گناہ ہیں. اچھا، یہ باطنی بیماریوں کا چونکہ احساس نہیں ہوتا، ظاہری نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور باطنی امراض بھی روز بروز بڑھ رہے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہے. ان کی حقیقت کا اندازہ نہیں. توبہ کی توفیق کہاں ہو، توبہ کی توفیق کہاں ہو. یوں نفل نماز کا اہتمام ہے، نفلی تسبیحات کا اہتمام ہے، نفلی صدقات کا اہتمام ہے، اور اندر حرام کا ارتکاب ہے، صبح شام بدگمانی. شوہر بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان، ساس بہو سے بدگمان، بہو ساس سے بدگمان. بدگمانی کی دنیا چل رہی ہے. گھروں کے توڑ کی ایک بڑی وجہ یہ باطنی مرض ہے، بدگمانی کرنا. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جسے اللہ وہ نظر نصیب فرما دے جس نظر سے اسے اپنے عیب نظر آنے لگ جائے، جسے اپنے عیب نظر آنے لگ جائے. اس لیے کہ اب تو ہماری زندگی ایسی ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کا تنکا پہاڑ نظر آتا ہے، اور اپنا شاہتیر یوں بھی نظروں سے اوجھل ہے. دوسروں کا تنکا بھی نظر آ رہا، اپنا شاہتیر بھی نظروں سے اوجھل ہے. کسی آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے، جو عیب اس کے اندر چھپا ہے اس پر وہ دوسرے پہ تنقید کرے، اس سے دوسرے پہ اعتراض کرے. تو یہ اندر کی بیماریاں میرے، یہ ہے روح کی بیماریاں، یہ ہے باطن کی بیماریاں، جس کی نحوست سے مہینوں کی نہیں سالوں کی زہری اعمال بے وزن رہتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی قیمت نہیں لگتی. بلا وجہ بدگمان ہو رہا ہے، بلا وجہ بدگمانی کر رہا ہے. بھائی کسی نے بتایا آپ کو، آپ نے دیکھا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں، میں نے سنا ایسا ہے، سبھی ایسا کہہ رہے ہیں، سبھی ایسے کہہ رہے ہیں. حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور اس کی نحوست پھر زندگی میں ہے. تو آج مسلمانوں کو خاص طور پہ دین کے حلقوں میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی درجے ظاہری اعمال کی فکر ہوتی ہے، اور ظاہری کمزوریوں پر توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے. انہیں کسی درجے ظاہری اعمال کی فکر ہوتی ہے، نماز نہ رہے، روزہ نہ رہے، ظاہری اعمال کی کسی درجے فکر ہوتی ہے. کمزوری ہو جائے تو احساس بھی ہوتا ہے، توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے. لیکن آج ان باطن کے امراض کی طرف توجہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
ان باطنی بیماریوں کی طرف توجہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے 40 سال 50 سال سے عبادت کرنے والا جب اس کی آپ آدمی بد اخلاقی دیکھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ وہی شخص ہے جو اتنے عرصے سے دیندار بنا ہوا ہے. کیونکہ وہ تو اندر کا مرض تو روز بروز طاقتور ہو رہا ہے نا، وہ تو روز بروز طاقتور ہو رہا ہے، اسے تو روز بروز غذا مل رہی ہے. تو اندر کی اصلاح، یہ جو اصلاحی تعلق ہوتا ہے یہ یہی ہے کہ میں نے اپنا باطن کی اصلاح کرنی. یہ دین کے حلقوں میں آدمی جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کرے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آنے لگ جائیں، ان کی شدت کا احساس پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسد ہے نا، حسد، سوکھی لکڑیاں ہوں، آگ لگ جائے انہیں کیسے راکھ ہو جاتی ہے، کیسے راکھ ہو جاتی ہے، ایسی حسد بھی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. حسد بھی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. ڈھیروں نیکیاں ہیں لیکن حسد کا روگ ہے. کسی کی اچھی زندگی اندر جلن پیدا کرتی ہے. اندر کا جذبہ کیا ہے؟ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، مجھے یہ نعمت ملے نہ ملے یہ محروم ہو جائے. کیسا روگ ہے؟ اور جوں جوں نفس پرستی، مال پرستی، دنیا پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ مرض، یہ روگ بڑھتا چلا جا رہا. صحت بھی برباد، خون بھی جل رہا، نیکیاں بھی جل رہی. خون بھی جل رہا، نیکیاں بھی جل رہی، نماز بھی چل رہی، عبادات بھی چل رہی، اور ضائع کرنے کا سامان بھی کر رکھا. باطن کا روگ ہے، باطن کا روگ ہے. تو اخلاقی کمزوریاں زندگیوں میں کیوں رہ جاتی ہیں؟ باطن کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. اور جب اللہ اس کی فکر نصیب فرما دے، باطن کی پاکیزگی ہو جائے، غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے، غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے. جیسے ظاہری اعمال میں غلطی ہو جائے تو فوراً احساس ہو جاتا ہے، ایسی اس اصلاح کی برکت سے باطن میں غلطی ہو جائے تو فوراً اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جن حضرات کی بیٹھ کر تربیت ہوئی، تزکیہ ہوا، جن کا باطن روشن ہو گیا، جب ان میں آپس میں کوئی سی بات پر انبن ہو جاتی اور ایک سے دوسرے کا دل خراب ہو جاتا، سبحان اللہ، دیر نہیں کرتے معافی مانگنے میں، دیر نہیں کرتے معافی مانگنے میں. اس لیے کہ وہ جھکنے میں عیب نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی غلطی پہ غلطی کی اقرار کرنا اس میں عیب نہیں سمجھتے تھے، فوراً معافی مانگ لے. اور سبحان اللہ، ایسا مبارک منظر بھی نظر آتا ہے، ایسا مبارک منظر بھی نظر آتا ہے. ایک بھی معافی مانگ رہا، دوسرا کہہ رہا تو مجھے معاف کر دے، ایک کہہ رہا تو مجھے معاف کر دے. آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی ایک بات ناگوار گزری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کے چل دیے. حضرت پیچھے پیچھے، بھائی عمر معاف کر دو، بھائی درگزر کر دو، بھائی معاف کر دو، درگزر کر دو. چلی جا رہے ہیں، گھر پہنچ گئے اور گھر پہنچ کر کواڑ بند کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ واپس ہو گئے. سوچا کہ اللہ کے نبی سے جا کے سفارش کرواتا ہوں، عمر مجھے معاف کر دیں. ابھی عمر بیٹھی تھے، ذرا ٹھنڈے ہوئے، فوراً خیال آیا یہ کیا ہو گیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آئے،
وہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا رسول ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. فوراً دوڑے پیچھے معافی مانگنے کے لیے. پہلے وہ دوڑ رہے تھے، اب وہ دوڑ رہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لے گئے. گھر میں کوئی نہیں، سمجھ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوں گے. جیسی سامنے سے نظر آئے حضرت عمر، ابوبکر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ میری سفارش کیجئے نا، عمر سے کہیے مجھے معاف کر دے. عمر وہیں سے کھڑے ہو کے فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صدیق سے کہیے نا مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. دونوں التجا کر رہے، دونوں سفارش کروا رہے. یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اندر کی پاکیزگی. بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل. دل صاف ہو جائے جنتی ہے. دل کی صفائی جنتی ہے، جنت کی علامت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. وضو کر کے تشریف لا رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھائی ہوئی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. جیسی سعد کو دیکھا تو فرمایا یہ شخص جنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا رشک آیا. کیسا خوش نصیب آدمی ہے، اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارت دے رہا ہے، کیسا خوش نصیب آدمی ہے. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، سعد آئے فرمائی جنتی ہے. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے فرمائی جنتی ہے. اب تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے رہا نہ گیا. اور صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جو ظاہری عبادت میں بہت آگے تھے. صحابہ میں نفل عبادات میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف تھے. انہیں بڑی حیرت ہوئی اور بڑا ہی رشک آیا کہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں چل رہا ہے اور اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پا رہا ہے. پتہ نہیں خلوت میں کیا کرتا ہے، تنہائی میں کیسی عبادت کرتا ہے، پتہ نہیں مسلح پہ کیسے اللہ کو مناتا ہے، پتہ نہیں سجدوں میں کیا کچھ اللہ سے مانگتا ہے، خلوتوں میں رات کی تاریکی میں پتہ نہیں کیا اللہ کی بندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے. اٹھے اور حضرت سعد سے کہنے لگے سعد ہمیں اپنے ہاں مہمان بنا لو، ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، ہم تمہارے ہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. حضرت سعد فرمانے لگے آؤ تشریف لے آؤ. گھر لے گئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے. علماء نے لکھا ہے حضرت عبداللہ رات کو چادر ہٹا کے دیکھتے کہ سعد کون سی عبادت کر رہا ہے. 3 دن یہ گزرے، رات کی تاریکی میں دیکھتے. انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ سعد اس وقت اٹھتے جب صبح کی اذان مؤذن کہتا، تب ان کی آنکھ کھلتی، خوب مزے کی نیند لیتے. ہاں جب بھی کروٹ لیتے تو غفلت نہیں تھی، زبان پہ اللہ کا نام جاری ہوتا تھا. 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا سعد سچ بتاؤں تمہارے ہاں ہم تو اس لیے ٹھہرے تھے کہ تمہیں اللہ کی نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ رات میں اللہ کی کون سی عبادت کرتے ہیں کہ تمہیں اتنا بڑا اعزاز مل گیا. اور بھائی ہم نے تو تمہاری زندگی میں کوئی خاص عمل کوئی نہیں دیکھا. یعنی حضرت عبداللہ نے ان کی عبادات کو بہت معمولی لیا. خود بہت عبادت کرنے والے تھے. تو ساتھ فرمانے لگے عبداللہ بھائی جو تم نے دیکھا ہے ہم تو یہی کرتے ہیں، جو تم نے دیکھا ہے ہم تو یہی کرتے ہیں. جب عبداللہ جانے لگے تو ساتھ نے انہیں آواز دی کہ عبداللہ ایک بات ہے یار، رات کو جب بسترے پہ جاتا ہوں نا تو اپنے باطن کو جھانکتا ہوں، اپنے دل کی کو دیکھتا ہوں. اس دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض، کھوٹ، برائی تو نہیں ہے. سب سے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. سب سے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. تو عبداللہ فرمانے لگے ھذا لا نطیق بہ، ارے بھائی یہی تو وہ نیکی ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. یہی تو بڑی بزرگی ہے، یہی تو بڑی بزرگی ہے، یہی تو سب سے بڑی بزرگی ہے.
کہ تیرا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہے، شفاف. یہ تزکیہ ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ اصلاح ہے. کیا اعزاز مل رہا ہے؟ دنیا میں جنت کی بشارت مل رہی ہے. دنیا میں جنت کی بشارت مل رہی ہے. یہاں کبر نہیں ہے، یہاں کینہ نہیں ہے، یہاں حسد نہیں ہے، یہاں تکبر نہیں ہے، یہاں جاہ کا جذبہ نہیں ہے، یہاں تعریف کا شوق نہیں ہے. یہ بیماری ہے، جنتی ہے. یہ خلق، اخلاق تب آدمی کے بلند ہوتے ہیں جب اس کا باطن پاکیزہ ہو، جب اس کا باطن روشن ہو. ورنہ یہ جذبات میں بہہ جاتا ہے، غصے کے سامنے زیر ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بھائی پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، وہ نہیں پہلوان. پہلوان تو وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو روک لے کہ زبان سے کیا نکالنا ہے، کیا بولنا ہے، نکالنا بھی ہے نہیں نکالنا، کیا رد عمل دکھانا ہے، دکھانا بھی ہے نہیں دکھانا. یہ باطن ہے. تو میرے عزیزو، یہ اصلاح کی فکر اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ اصلاح کی. پھر ظاہری اعمال تھوڑے بھی ہوئے، فرائض واجبات کے بعد اگر نفلی عبادات تھوڑی بھی ہوئی، باطن بہت پاکیزہ ہوا، تو علماء نے لکھا ہے اس امت میں جو بھی کتب ہے، جو بھی اقطاب ہیں، جو ولایت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، ان کی ظاہری بندگی عبادات بہت تھوڑی، لیکن ان کا باطن بہت روشن، ان کا باطن بہت روشن، ان کے اخلاق بہت اعلیٰ. ان کے اخلاق بہت اعلیٰ. تو یہ ہے میرے عزیزو، اس کی فکر ہو کہ میرا باطن بھی ایسا صاف ہو. کپڑے پہ داغ لگ جائے بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور نہ جانے یہاں کتنے داغ لگے ہوئی ہیں، بدگمانی کے، برائی کے، حسد کینہ کے، نہ جانے کتنے داغ لگے ہیں. اسے دنیا دیکھتی ہے، بڑا صاف کرنے کا اہتمام ہے، اسے رب دیکھتا ہے، اس کا احساس کوئی نہیں. وہاں نظر اللہ کی پڑتی ہے. تو یہ تزکیہ فرض ہے، ان بیماریوں سے نجات فرض ہے. جیسے چوری کرنے سے بچنا فرض ہے نا، ڈاکے مارنے سے بچنا فرض ہے، شراب پینے سے بچنا فرض ہے، ان کا ارتکاب حرام ہے. اسی طرح ان روحانی بیماریوں سے بچنا فرض ہے، ان کا ارتکاب حرام ہے. حسد کی گندگی لیے بیٹھی ہے، کینہ لیے بیٹھا ہے، بغض بھرے بیٹھا ہے، بدگمانی ہی بدگمانی ہے، بدگمانی ہی بدگمانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، کل قیامت میں اسے پکڑا جائے گا، لاؤ اس پر کوئی دلیل لاؤ، اس پر کوئی دلیل لاؤ، کیوں بدگمانی کی تھی. بلا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں یہ غلط خیال کیوں قائم کیا تھا، بلا کسی گواہی اور شہادت کے کسی کے بارے میں یہ رائے کیوں قائم کی تھی، یہ خیالات کیوں قائم کیے تھے، دلیل لاؤ. اور اگر اچھا گمان کرو گے تو نقصان کیا ہے؟ اجر ہی ملے گا نا، ثواب ہی ملے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نے چوری کی اور آپ اسے دیکھ رہے آپ نے کہا تم چوری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو فرمایا میری آنکھ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں لیکن اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تم اللہ کو بیچ میں لے کے آ گئے نا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں۔ تو محدثین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً خیال کر لیا کہ ہو سکتا ہے یہ چوری نہ کی ہو، اس نے اس کا حق مارا ہوا ہو، اس پر اس کا کوئی حق ہو جو وہ نہ دے رہا ہو، اس نے اس انداز سے اپنا حق لیا ہو، آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر اس کے لیے اچھا گمان قائم کر لیا، اچھا خیال قائم کر لیا۔ اور ہمارے پاس تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، صرف خیالات ہوتے ہیں، صرف اپنے ذاتی رجحانات ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے اگر وہ کسی مخالف گروہ کا ہے، کسی مخالف جماعت کا ہے، کسی مخالف فرقہ ہے، تو پھر تو اس کے سارے نسلوں کے خون اس کے لیے حلال ہو گئے، پھر تو اس کے لیے ہر برائی حلال ہو گئی، کیونکہ اس کے مخالف جو ہے، کیونکہ اس سے اس کی دشمنی جو ہے، چونکہ یہ اس کے رجحانات کے خلاف جو ہے، چونکہ یہ اس کے مخالف جو ہے، پھر تو ہر حرام اس کے حق میں جائز ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی ہے، ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے بدگمانیاں گناہ ہیں، گناہ۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اس باطنی امراض کی نشاندہی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اپنی اس کی اصلاح کے لیے، کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارا باطن صحیح ہو جائے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کے ہاں ایک بازار، ایک منڈی لگنے والی ہے جہاں دولت کام کوئی نہیں آنی، اولاد کوئی نہیں کام آنی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی پہ تکلیف آ جائے کہتے ہیں مالدار ہے نکل جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے تو کہتے ہیں بھائی اولاد جوان ہے سنبھال لے گی، اولاد جوان ہے سنبھال لے گی، کسی ازمائش میں بڑا مالدار ہے نکل جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس گھاٹی میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ وہاں تو وقفوہم، ٹھہرو ٹھہرو، نہیں جا سکتے آگے، وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہر جاؤ یہاں سے نہیں نکل سکتے، نہ مال کام آنا نہ اولاد کام آنی، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ سبحان اللہ، جو صاف پاکیزہ دل لے کے آیا ہے، جس کے دل کی تزکیہ ہو گئی، اصلاح کروا لے گیا اس نے، یہ کام آئے گا وہاں، اس کی وہاں بڑی قیمت ہے، اس ہیرے کی وہاں بڑی قیمت لگے گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سلامتی والا جو دل لے کے آیا ہے، نہ مخلوق کی نافرمانی کا داغ ہے اس پر، اور نہ خالق کی نافرمانی کا داغ ہے اس پر، اور نہ مخلوق کے حق میں کوتاہی کا داغ اس پر ہے، صاف ستھرا دل لے کے آئے، صاف ستھرا دل لے کے آئے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ کام آئے گا۔ تو خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ زندگی ان کی مشغولیات اور مصروفیات کے باوجود کہ اللہ آپ کو اس کی توفیق دیتے ہیں کہ کچھ گھڑیاں ہم اپنی اصلاح کی فکر کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اپنے باطن کی امراض کی نشاندہی کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تو جب بھی تشریف لائیں اس استحضار اور دھیان کے ساتھ تشریف لائیں
کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تزکیہ فرما دے، اصلاح فرما دے۔ اللہ بھائی مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میری فلائٹ ہے اسلام آباد کی 10 بجے کی، میں نے کہا تھوڑی سی بات آپ سے ہو جائے، سفر ہے 2-3 دن کا انشاءاللہ، پھر اگلے اتوار کو انشاءاللہ ضرور بیان ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر باطن پاکیزہ فرما، اپنی پسند کا فرما، ہماری ظاہری کوتاہیاں بھی معاف فرما، باطن کی بیماریوں سے بھی نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہر بھی اپنے پسند کا بنا، باطن بھی روشن خیال اپنے پسند کا بنا۔ مولا کریم ہر قسم کے باطنی ظاہری بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظالموں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ظالموں اور شریروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ علیہ السلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، ظالموں سے، بے دینوں سے، اے اللہ شریروں سے نجات اور محفوظ فرما۔ مولا کریم امت مسلمہ کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رنگ نسل وطن علاقے فرقوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بونے والے اے اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اہل اسلام میں باہمی اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اپنے دین کے حفاظت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ماں باپ کو اپنی اولاد اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔